بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بہت بابرکت اور جامع دعا ہے جسے قرآن مجید کی تقریباً ہر سورت سے پہلے پڑھا گیا ہے۔ اس کے بہت فضیلت ہے اور بزرگان دین نے اس کے مختلف مقاصد کے لیے ایک مؤثر وظیفہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت، مشکل یا مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا نقش بنانا چاہتے ہیں تو نیچے ایک مجرب اور مسنون طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھیں۔ افضل ہے کہ نماز فجر یا عشاء کے بعد وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے درود شریف کم از کم 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں، بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایک وقت میں مشکل ہو تو دن میں وقفے کے ساتھ بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بعد اپنے مقصد حاجت کے لیے دعا کریں۔ دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ زبان سے جو پڑھا جا رہا ہے دل سے اس پر یقین ہو۔ دنیاوی یا دینی ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ رزق کے کشادگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنے کے لیے چاہتے ہیں، یا بیمار ہے تو صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا امتحان میں کامیابی ہونے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، یا دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد جسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکتیں بھی کافی سارے ہیں، لیکن ہر جائز مقصد میں کامیابی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، گھریلو یا کاروباری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، شیطانی وساوس اور رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں۔ اگر عورت حیض یا ماہواری میں ہو تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، لیکن درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بغیر قرآن کی نیت کر کے کر سکتی ہے۔ ہر عمل کا اثر اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے ہوتا ہے، اسی لیے صبر اور توکل ضروری ہے۔ اگر کسی عمل میں تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے صبر ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ایک مؤثر وظیفہ ہے۔ اس میں ایک مؤثر نقش بھی بنایا جاتا ہے جو میں آپ کو ساتھ ہی میں مکمل رہنمائی نقش کے متعلق فراہم کرتا ہوں۔ یہ نقش اہل علم، صوفیاء اور روحانی اساتذہ کے مجربات میں شامل ہے اور اسے ہر مقصد کے کامیابی، رزق، دشمنی سے حفاظت، نظر بد بندش کا توڑ اور حاجات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نقش تعویذ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل رہنمائی نقش۔ یہ تعویذ نقش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کو ایک خاص روحانی ترتیب دے کر بنایا گیا ہے جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو عام کاغذ پر نہ لکھیں، بہتر ہے کہ زعفران، گلاب، عرق کے گلاب روشنائی میں ملا کر لکھیں یا نیلی قلم سے صاف سفید کاغذ پر لکھ لیں اگر قدرتی روشنائی میسر نہ ہو۔ نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت اہم اور آسان طریقہ ہے۔ دن ہو جمعہ یا جمعہ رات، ہر مہینے کی پہلی تاریخ، اسلامی تاریخ پہلی تاریخ میں اس نقش کو لکھا جاتا ہے۔ نماز فجر یا عشاء کے بعد پاکیزگی کے ساتھ
ساتھ مکمل باوضو ہو کر بیٹھیں، کاغذ بھی پاک ہو اور کوئی ناپاک جگہ نہ ہو، سیاہی زعفران کی ہو، گلاب کی ہو، عرق گلاب افضل ہے، یا نیلا قلم اگر مجبوری ہے تو، یعنی زعفران اور گلاب یا عرق گلاب نہیں مل رہا تو پڑھائی کے ساتھ نقش لکھتے وقت ہر لائن کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ استعمال کا طریقہ: گلے میں پہننے کے لیے نقش کو پاک کاغذ میں لپیٹیں، پلاسٹر یا تعویذ میں محفوظ کر کے گلے یا بازو میں باندھیں۔ مزید مرد بائیں بازو پر اور خواتین دائیں بازو پر باندھ سکتی ہے۔ گھر یا دکان میں لگانے کے لیے تعویذ کو دیوار پر لگائیں، دروازے کے اوپر یا رزق کے جگہ پر رکھیں۔ پانی میں گھول کر پینے کے لیے زعفران سے لکھا ہوا نقش کو پانی میں گھول کر 7 دن تک پیا جائے۔ یہ صرف زعفران والے نقش کے لیے ہے۔ وظیفہ: اس نقش کے ساتھ 21 دن تک عمل کریں، بروز نماز عشاء کے بعد کریں۔ عمل: 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مقصد کے لیے حاجت کی دعا کریں۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، نقش کو گلے میں رکھ کر سو جائیں۔ مقبول حاجت کے لیے نیت کی مثالی: شادی کے لیے یا اللہ مجھے نیک دیندار اور میرے نصیب کے مطابق شریک حیات عطا فرما، یعنی شادی کے لیے۔ رزق میں برکت کے لیے یا اللہ اپنے اسم بسم اللہ کے صدقے مجھے رزق حلال و کثیر عطا فرما۔ دشمن یا بندش کے خاتمے کے لیے یا اللہ میرے دشمن کو میرے لیے بے اثر کر دے اور میرے راستے کی رکاوٹیں دور فرما۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ جس مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش یا وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک نقش تعویذ کے ساتھ مکمل معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جامع جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے۔ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط قرآن مجید میں آتا ہے: انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف سے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے خط لکھ کر ملکہ سبا کو دعوت دی اور اسے ایک جملے کی برکت سے وہ ملکہ اس کی قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ اس کلمے کی روحانی طاقت اور اثر انگیز کی بڑی دلیل ہے۔ یہ نقش تعویذ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نقش روحانی علماء کے مجرب تعویذات سے ہیں، جسے پہننے یا ساتھ رکھنے سے انشاءاللہ دشمنوں سے حفاظت، نظر بند سے بچاؤ، جائز حاجت کی تکمیل، کاروباری بندش کا خاتمہ، گھریلو سکون۔ نقش لکھنے کا طریقہ کار: جمعہ کے رات ہے، اس عمل کو کم سے کم 21 دن کریں، پھر آخر میں خصوصی دعا کریں: یا اللہ تیری بابرکت کے نام کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری فرما جو تیرے علم میں بہتر ہو اور میرے لیے آسانی پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف
ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔